جئنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ 3 سورتوں سے متعلق گفتگو ہوگی. سورۃ الزلزلہ، سورۃ العادیات اور سورۃ القاریہ. تو ان میں سب سے پہلی سورت سورۃ الزلزلہ ہے جو کہ مکی سورت ہے. تو سب سے پہلے اس سورہ کے معانی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس وقت انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ اس کے رب نے اسے اس کا حکم دیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف جماعتوں کے اندر بٹ کر واپس لوٹیں گے تاکہ اپنے اپنے اعمال کو دیکھ لیں، انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. سورۃ الزلزال یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کی فضیلت کے اندر امام احمد نے ایک روایت کی ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اقرعنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی صورت پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ثلاثا من ذوات الف لام را، کہ 3 صورتیں پڑھ لو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. فقال له الرجل کبر سنی واشتد قلبی وغلظ لسانی، کہ اللہ کے رسول میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میرا دل بہت مضبوط ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے. وغلظ لسانی، اور میری زبان بھی سخت ہو گئی ہے. تو آپ جو ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے اس سے چھوٹی چھوٹی صورت کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرأ من ذوات حامیم، یعنی ان صورتوں کو پڑھ لو جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. فقال مثل مقالته الاولى، تو پھر اس شخص نے پہلی ہی کی طرح سے بات دہرائی کہ اللہ کے رسول میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان سخت ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ ثلاثا من المسبحات، کہ جو تسبیح کے ذریعے سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے 3 کو پڑھ لو. فقال مثل مقالتی، تو پھر اس آدمی نے اسی طرح کی پہلی ہی طرح کی بات کہی. فقال الرجل ولكن اقرئنی یا رسول اللہ سورة جامعة، لیکن اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسی سورت پڑھا دیجئے جو کہ جامع ہو، ساری چیزوں کو اکٹھی کی ہوئی ہو. فاقرأہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ سورت پڑھائی اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین زور سے جھجھوڑ دی جائے گی. حتی اذا فرغ منها، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے فارغ ہوئے. قال الرجل، تو اس شخص نے کہا والذی بعثک بالحق نبیا لا ازید علیہا ابدا، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اس کے اوپر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. ثم ادبر الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرویجل، پھر وہ آدمی واپس جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا. ثم قال علی ابی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ.
فجاءہ فقال، تو جب وہ آدمی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا امرت بیوم الاضحی جعلہ اللہ عیدا لہذہ الامہ، کہ مجھے قربانی کے دن کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اسے عید کا دن بنایا۔ فقال له الرجل ارأیت ان لم یجد الا منیحۃ انثی فاضحی بها، کہ اللہ کے رسول اگر میرے پاس صرف ایک ہی اونٹ ہو دودھ دینے والی تو کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ قال لا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر تمہارے پاس ایک ہی ہے تو اسے ذبح مت کرو، ولکنک تأخذ من شعرک وتقلم اظافرک وتخص شاربک وتحلق عانتک فذاک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، لیکن ایسا کرو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے تو اپنے بال کاٹ لو، اپنے ناخون کاٹ لو، اپنے مونچھ کاٹ لو، اپنے زیر ناف کے بال کی صفائی کر لو، تو یہ تمہاری یعنی قربانی ہے، یہ تمہاری قربانی کو مکمل کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کی۔ زلزلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا، اور اس طرح سے اس دن جو زمین کی حالت ہوگی، لوگوں کی حالت ہوگی، اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها ای تحرکت من اسفلها، یعنی نیچے سے پورے طور پہ جو ہے اسے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور اس کا مطلب کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی، یعنی اس کے اندر جو مردے دفن کیے گئے ہیں ان سارے مردوں کو نکال دے گی۔ بہت سارے مفسرین کا کہنا یعنی اس آیت کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی طرف سے ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کے دن زلزلہ یہ عظیم ترین چیز ہے۔ وقولہ، اور اس آیت کی طرح سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہو اسے نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، تو اسی طرح سے یہ آیت بھی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر کی بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی، یعنی مردوں کو باہر نکال دے گی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقیء الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، کہ زمین اپنے اندر کے سارے خزانوں کو سونے اور چاندی کے ٹیلے کی طرح سے باہر نکال کر پھینک دی۔ فیجیء القاتل، تو وہ شخص جس نے مال و دولت کے سبب کسی کا قتل کیا ہوگا وہ آئے گا اور دیکھے گا فیہا، اور دیکھنے کے بعد میں کہے گا کہ فی ھذا قتل، یعنی اسی کے لیے، اسی سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اسی چاندی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے میں نے قتل کر دیا تھا۔ ویجیء القاطع، اور اسی طریقے سے لوٹنے والے، راستے کو لوٹنے والے یا صلہ رحمی جو نہیں کرتے، جو رشتے کو توڑتے ہیں، رشتے کو توڑنے والے آئیں گے اور دیکھیں گے ان ساری چیزوں کو، زمین اپنے خزانے کو نکال کے باہر پھینک دی ہوگی، اور اس وقت وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ فی ھذا قطعت رحمی، کہ اسی کے سبب میں نے اپنے رشتے کو توڑ لیے تھے، اسی مال کی وجہ سے میں نے اپنے رشتے کو توڑ لیے تھے۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ، اور چوری کرنے والا آئے گا اور کہے گا کہ فی ھذا قطعت یدی، میں نے یہی مال چوری کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْءٍ، پھر وہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے اور دیکھ کے چلے جائیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ مال و دولت جسے حاصل کرنے کے لیے ہم یعنی انسان جو ہے دنیا کے اندر ہر قسم کا جھوٹ بولتا ہے، ہر قسم کی چال بازی کرتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات معاملہ یعنی قتل و غارت گیری تک پہنچ جاتا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس دن انسان جو ہے جب زمین اپنے خزانے کو نکال کے باہر پھینک دے گی قیامت کے دن، تو اس دن انسان افسوس کرے گا کہ اسی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ کاٹے گئے تھے، اسی وجہ سے میں نے اپنے رشتے توڑ لیے تھے، لیکن ان سے ساری چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سب جو ہے انسان کی ہاتھوں کا میل ہے، یہ مال و دولت جو ہے انسان کے ہاتھوں کے میل ہیں۔ تو
اس کی وجہ سے رشتے کو توڑنا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرنا، اس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکنا، ایک دوسرے کی جان لینا، یہ قطعاً انسان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں حقیر ہیں۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مال و دولت عطا کیے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں کا اسے اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الانسان ما لها، جب انسان ان ساری چیزوں کو دیکھے گا کہ زمین جو ہے اپنے اندر سے جو مردے دفن کیے گئے تھے ان سارے مردوں کو نکال کے باہر پھینکی، اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی جو خزانے اس کے اندر دفن کیے گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اندر اس کے اندر خزانے رکھے ہیں وہ سارے خزانے وہ نکال کے باہر پھینکے گی، تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ تعجب کرے گا، اور تعجب کرتے ہوئے کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ زمین جو کہ ساکن تھی، ثابت تھی، اور ہم اس کے اوپر آرام سے سکون کے ساتھ تھے، لیکن آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے کہ اس کے اندر حرکت ہونے لگی اور اس نے اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ اس دن یہ زمین جو ہے دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ واحد قہار کے لیے سارے کے سارے لوگ باہر نکل پڑیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، دراصل اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی کہ اس کے اوپر لوگوں نے کیا کیا اعمال کیے، کس طرح کی نیکیاں ہوئیں، کس طرح کی برائیاں ہوئیں، ان ساری چیزوں کو زمین بیان کرے گی۔ امام احمد نے اور ترمذی نے اور اسی طرح سے امام نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی یومئذ تحدث اخبارها، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما اخبارها، کہ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها، اس کی خبریں یہ ہے کہ زمین ہر مومن بندے اور مرد اور عورت سبوں کے لیے زمین جو ہے ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے، اور قیامت کے دن انتشہد علی کل عبد و امت، کہ ہر بندے کے لیے اور ہر مرد کے اور ہر عورت کے لیے زمین یہ گواہی دے گی کہ اس نے اس کے اوپر کون سا وقت، کس وقت میں اور کیا کیا اعمال کیے، نیک اعمال ہیں تو نیک اعمال کے بارے میں، برے اعمال ہیں تو برے اعمال کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں زمین بیان کرے گی۔ عمل کذا و کذا یوم کذا و کذا، اس طرح سے اس دن اس نے یہ سارے کام کیے۔ فہذہ اخبارها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کی خبریں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح اور غریب کہا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ اوحا لہا کی یعنی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اوحا لہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب نے اسے اجازت دی ہے، اذن لہا یعنی اسے اجازت دی ہے، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ قال لہا ربہا، کہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ بات کہو، قولی یہ بات کہو، تو پھر وہ زمین وہ ساری کی ساری باتیں بیان کرے گی۔ اور قرطبی نے اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ امرہا ان تنشق عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ حکم دیا کہ وہ پھٹ جائے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں ہیں گاڑی گئی ہیں ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پھٹ جائے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یعنی حساب کی جگہ سے، حساب کے موقف سے لوگ جو ہے جماعتوں کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے، الگ الگ گروہ کے اندر، اور جماعت در جماعت جو ہے لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کچھ نیک بھی ہوں گے، کچھ بدبخت بھی ہوں گے، اور نیک لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے فرقوں کے اندر، جماعتوں کے اندر لوگ جو ہے وہاں سے واپس لوٹیں گے تاکہ اپنے اپنے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، یعنی ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا اس عمل کا انہیں بدلہ دے دیا جائے۔ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو
تو اچھا بدلہ انہیں مل جائے، اور اگر برا کام کیا ہے تو برا بدلہ انہیں مل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں نے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کیا ہے ان ساری چیزوں کے یعنی ذرہ بھی انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے ان سارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ الخیل لثلاثہ، کہ گھوڑا 3 لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لرجل اجر، ایک آدمی وہ ہے کہ اس گھوڑی کی وجہ سے اس کو اجر ملتا ہے، وہ لرجل ستر، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کی وجہ سے پردہ ہو جاتا، وعلی رجل وزر، اور تیسرے آدمی کو اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ البتہ تو پہلا وہ آدمی جس کی وجہ سے اس کو اجر ملتا ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ طِيلَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھوڑے کی وجہ سے اجر دیتا، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی، اس کی رسی ڈھیلی کر دی، تو رسی ڈھیلی کرنے کی وجہ سے وہ چراگاہ کے اندر یا ہریالی کے اندر وہ گھوڑا اپنی مرضی سے جہاں تک جاتا ہے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ چر کر پھر واپس آتا ہے۔ فما اصابت فی طیلھا ذلک فی المرج والروض کان لہ احسنات، تو وہ جو کچھ بھی وہاں سے کھاتا ہے، اس چراگاہ سے اور اس باغ سے جو کچھ بھی کھاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاشْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، اور اگر اس کی رسی اگر کھول دے، اس کی رسی کاٹ دے، اور وہ گھوڑا جو ہے 1 ٹیلے کے برابر یا 2 ٹیلے کے برابر جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جائے، تو اس کا جانا چرنا اور اس کا واپس آنا اور اسی طریقے سے اس کے لید وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتی۔ اور اگر وہ کسی نہر سے گزرے اور وہاں پہ پانی پیے، اگرچہ اس کا ارادہ پانی پلانے کا نہیں ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اجر دیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ رجل ربطها تغنیا وتعففا ولم ينس حق اللہ فی رقابها ولا ظہورها فہی لہ ستر، کہ دوسرا یعنی وہ آدمی جس نے پاک دامنی کے خاطر، تاکہ لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے طور پہ اس نے گھوڑے رکھے، اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق کو اس نے بھلایا نہیں، اور اس کی سواری کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو اس نے بھلایا نہیں، تو یہ گھوڑا اس کے لیے پردہ ہوتا ہے، ستر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تیسرا وہ آدمی جو کہ گھوڑا اس لیے پالتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر فخر کرے، دکھاوا اس کا مقصد ہو، اور لوگوں کے اوپر تکبر کرنا اس کا مقصد ہو، ریاء و نواء فہی علی ذلک وزر، تو یہ گھوڑا اس انسان کے اوپر وزر ہوتا ہے، باعث وبال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے نیک اعمال کیے تو اسے اس کا بدلہ اسے مل جائے گا، اسے اس کی نیکیوں کو دکھا دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے برائی کی تو اسے اس کی برائی بھی دکھا دی جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ ولو بکلمۃ طیبہ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، اور اگرچہ اچھی بات ہی کر کے کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی، اور اگرچہ یعنی آپ اپنے ڈول میں سے جو پانی طلب کر رہا ہے
اس میں سے اس کے یعنی پانی طلب کرنے والے کو اپنے ڈول سے ہی پانی بھر کیوں نہ دو. تو اس کے ذریعے سے بھی یعنی اس چیز کو بھی حقیر مت سمجھو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِط، اور چاہے تمہارا اپنے بھائی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو اور تم اس حالت میں اس سے ملو کہ تم یعنی حشاس اور تمہارے چہرے کے اوپر خوشی ہو اور حشاس اور بشاس ہو، تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، یعنی اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اور اسی طریقے سے صحیح کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسی کے لیے اس چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ یعنی بکری کا ایک یعنی پایا ہی کیوں نہ ہو، یعنی بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر یعنی وہ بھی تم جو ہے ایک دوسرے کی طرف بھیجا کرو. اور جب تم کھانا پکاؤ تو اس میں سے یعنی کچھ شوربہ وغیرہ بڑھا لو اور وہ شوربے وغیرہ بھیجو اور بکری کے پایا ہی بھیج دو، اس کو بھی حقیر مت سمجھو. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السائل ولو بظلف محرق، کہ اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، اگر سائل سوال کرنے آتا ہے، مانگنے آتا ہے تو اسے دو، چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے اسے دیا کرو. یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، جو کچھ ہے تمہارے پاس چاہے تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو اسے وہی چیز دو، یعنی جو ہے تمہارے پاس اس میں سے دو. اسی طریقے سے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، کہ عائشہ یعنی گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو. فإن لها من اللہ طالبا، اس لیے کہ گناہ کے طلبگار بھی ہیں. اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے تو اس کے طلبگار بھی ہیں جو یعنی اس کا مطالبہ کریں گے. تو کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھو، جس طریقے سے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے اسی طرح سے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھو. اور امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، کہ تم گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے گناہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ گناہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گناہ کو چھوٹے گناہ کو بھی حقیر سمجھنے سے منع کیا، کہ تاکہ انسان جو ہے یعنی ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کرے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اس طریقے سے سورۃ الزلزلہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اب اس کے بعد میں سورۃ العادیات کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس تو سوال کر سکتے ہیں.